لیکن انسان اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم دی ہے، جب وہ عقل سلیم اختیار کرتا ہے، عقل سلیم کا مطلب سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا عمل جس سے اس کے کسی بھی ملنے والے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقربا، ہمسائے، دوست، جو بھی جس سے بھی تعلق ہو، اس سے محبت اور خلوص کا رشتہ ختم نہ ہونے دے، صلہ رحمی۔ یہ جو بازار میں یہ جانور بعض اوقات ہم دیکھ کے تو ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ ان کو بھی سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ کبھی ہم نے اس انداز میں بہت کم سوچا ہے، بہت ہی کم سوچا ہے۔ اپنے لیے تو ہم میں نے یہ سویٹر بھی پہن رکھا ہے، یہ کوٹ بھی پہن رکھا ہے، نیچے بنیان بھی ہے۔ اللہ تو کبھی ہمیں اس طرح اپنے سب کا ہی دوستوں کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں، اور ہم اگر اس درس کو سن کے اس پہ عمل نہ کریں تو پھر یہ ہماری خامی عقل ہے۔ پھر ہم کیسے اپنے آپ کو امین کہہ سکتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو سچا کہہ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بندہ بننے کے لیے تو جس طرح وہ اپنی مخلوق پوری کائنات سے محبت کرتا ہے، تو پھر جب اس کا بندہ بننا ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنا ہے۔ نیت تو کرو، اسباب تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں پیدا کرنے ہیں۔ علامہ صاحب کی موجودگی میں پہلے بھی اکثر کہا کرتا ہوں، اور آج بھی یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پھر اپنے والدین کی اطاعت، یہ ایسا خوبصورت عمل ہے جو انسان کو انسان بنا کے پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے جو بہت بڑا پہلو ہے وہ اخلاص کا پہلو ہے۔
انسان نے اگر رب کو پہچاننا ہو تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان لے کہ تو کیا ہے، کہ تو کیا ہے، تیری کیا حیثیت ہے۔ تو زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، کیا یہ تیرا رب تجھے اس طرح چلنے کے لیے کہتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس طرح اکڑ اکڑ کے چلنے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج کی انکساری انسان کو اپنے دوستوں میں بھی ممتاز کر دیتی ہے، اپنے عزیز و اقربا میں بھی ممتاز کر دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں دیکھ کے فخر محسوس کرتا ہوں۔ سردی کی شدت بھی ہے، لیکن کون سی وہ طاقت ہے جو آپ کو بستر پہ لیٹنے، جس نے آپ کو بستر پہ لیٹنے نہیں دیا؟ یہی اخلاص ہے، یہی اخلاص ہے، یہی محبت ہے۔ اور یہ محبت جو ہے یہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ہر اچھا عمل تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہو گئی نا، اور جب ہم پابندی کرتے ہیں تو اس میں ہماری زندگی میں نظم و ضبط بھی آتا ہے۔ اور اس نظم کو جو ایک ہم اپنے لیے ضابطۂ حیات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اس کی حدود میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں نہیں ہوتی بلکہ آسانیاں ہی ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو پھر یقیناً ہم نے وہ اخلاص نہیں رہا، ہم نے وہ سوچنے کی قوت ہی سلب ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر انسان خسارے میں ہے، ہمیشہ خسارے میں ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اس شرک سے بچنے کے لیے بھی ہمیں، اگر شرک کر بیٹھے تو پھر وہ بہت بڑے گناہ کا، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے کہ ہم سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے بھی جب کوئی ایسا غیر شرعی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو ضرور
سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرماتا ہے اور اس نے حقوق سب کے بیان کر دیے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر ہم ان حقوق العباد جو ہیں جو کہ قبلہ علامہ صاحب نے خوبصورت موضوع بیان فرما رہے ہیں، حقوق العباد کو کیوں نہ اپنائے؟ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور، اللہ تو ہر چیز عطا فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بھی ہمیں ہر چیز ملتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، لیکن ماں باپ کے ہوتے ہوئے بے شک، ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ بے شک، بے شک، ماں باپ کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہم سنتے ہیں بڑے اس وقت نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لیکن اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا بیان کیا، باپ کا بڑا رتبہ ہے، لیکن عملاً کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے رب نے ہمیں عمل کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہم اپنی جیب سے کرایہ خرچ کر کے کسی اور کے پاس دعا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس دعا لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، اگر وہ ہم اپنے باپ کی خدمت کریں اور ان سے کہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کی دعائیں تو رد نہیں کرتا، بے شک، رد نہیں کرتا، یہ خلوص ہے۔ اگر خلوص سے ہم بات کریں گے، سمجھیں گے کہ ماں باپ کے چہرے کو پیار سے مسکرا کے دیکھ کے، تو پھر باپ تو سمجھتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے کیا چاہتی ہے، بے شک، اللہ بھی جانتا ہے کہ میری مخلوق مجھ سے کیا چاہتی ہے، تو کیا باپ کو نہیں معلوم کہ میری اولاد کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں میری اولاد کی؟ اگر باپ بھی غافل ہو گیا تو پھر وہ بھی گناہگار، اگر اولاد غافل ہوگی تو وہ بھی گناہگار۔ بس اپنا دامن محبتوں سے بھر دے، خلوص سے بھر دے، دیکھیں پھر زندگی میں کتنا مزہ آتا ہے، بے شک، بے شک، کتنا مزہ آتا ہے۔ جب میں فیصل کو جب میں ملوں تو میں اسے بیٹا کہہ کے پکاروں گا، اور میرے چہرے سے یہ عیاں ہوگا کہ میں اس کو صحیح معنوں میں خوشی سے مل رہا ہوں، محبت سے مل رہا ہوں۔ بے شک، بے شک، تو پھر کیا فیصل بیٹا مجھے سلام کو جاتے جوتے تھوڑی کرے گا، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اللہ، بے شک، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا حال پوچھے گا، بے شک، بے شک، میرا حال پوچھے گا، میرے حالات سے واقفیت ہو جائے گی۔ یہ ہے زندگی انسان کی، اپنے لیے جینا نہیں ہے، اپنے لیے ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو کسی کے لیے، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں و اقربا کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہیں تو پھر سب سے پہلے ماں باپ کا حق ادا کیجیے، بہن بھائیوں کا حق ادا کیجیے، رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے،
مسائل کا حق ادا کیجیے، اور یہی حضور والی بات ہے۔ علامہ صاحب تفصیل تو آپ سے کریں گے، بس میں بھی کچھ کبھی کبھی کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے ان پیارے دوستوں، بھائیوں، بیٹوں سے محبت والی باتیں کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب صرف آج ایک کلام پڑھا دیتے ہیں، اللہ حضرت کا پھر اس کے بعد